بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک ڈاکٹر کہتی ہیں کہ میں ایک دن ڈیوٹی پر مامور تھی کہ ایک خودکشی کا ایمرجنسی کیس آیا۔ لڑکی کا نام آمنہ تھا۔ میں نے 8 سال کے کیریئر میں ایسی خوبصورت لڑکی پہلی بار دیکھی تھی۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ اس کو اٹھا کر لے کر آنے والے اس کے والد تھے۔ اس کے والد ماشاءاللہ بہترین پرسنالٹی کے مالک تھے، مگر بیٹی کی حالت نے ان کو اس وقت بے حال کر دیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لڑکی پر پیار اور اس کے والد پر بہت رحم آ رہا تھا۔ لڑکی کو آپریشن تھیٹر لے کر آیا گیا، آپریٹ کر کے اس کو دوسرے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا اور گھر والوں کو بتایا گیا کہ لڑکی کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ یہ سن کر لڑکی کا والد غربہ میں کچھ تقسیم کرنے نکل گیا۔ میں نے اس کی والدہ کو آفس میں بلایا اور پوچھا کہ آپ کی بیٹی کو کیا ہوا ہے۔ مختصراً لڑکی کی والدہ نے جو مجھے کہانی سنائی وہ کچھ یوں تھی۔ ہماری بیٹی نے ٹیکسٹائل انجینئرنگ کر رکھی ہے۔ سارے والدین کی طرح ہماری بھی خواہش تھی کہ ہماری بیٹی بھی اپنے گھر کی ہو جائے۔ چنانچہ ہم نے آمنہ کی پسند پوچھی۔ ہماری بیٹی نے مشرقی لڑکیوں کی طرح بولا کہ جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہی میرا فیصلہ ہوگا، اور اس نے سارا اختیار ہم کو دے دیا۔ چنانچہ ہم نے اس کے رشتے کی بات چلائی تو آمنہ کو دیکھنے ایک فیملی آئی۔ لوازمات اور خدمات سے مستفید ہونے کے بعد عورتیں آمنہ کے کمرے میں گئیں۔ ان میں سے ایک نے آمنہ کے ہاتھ سے چائے پینے کی فرمائش کی اور اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ پھر چند دن بعد بغیر کچھ بتائے انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ یہ آمنہ کے لیے پہلی بار تھا کہ جب وہ ریجیکٹ ہوئی تھی، مگر ماں باپ کی تسلی نے آمنہ کو بہت حوصلہ دیا۔ ایک بار پھر آمنہ کو دیکھنے ایک فیملی آئی۔ چائے پینے کے بعد اجازت چاہی اور کچھ دن بعد یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ لڑکی کو مہمان نوازی نہیں آتی، کیونکہ اس نے لڑکے کی ماں کو ٹیبل سے اٹھا کر چائے پیش نہیں کی، بلکہ عام مہمانوں کی طرح ٹیبل پر چائے رکھ دی۔ اس انکار کے ساتھ آمنہ اور آمنہ کے والد بھی اندر سے ٹوٹ پھوٹ گئے، لیکن ہم سب نے اللہ کی رضا سمجھ کر صبر کیا۔ کچھ دنوں بعد ایک نئی فیملی آئی۔ اس فیملی کے بیٹھتے ہی آمنہ نے ان کے پاؤں کے جوتے بھی اتارے اور بڑے احترام سے چائے پیش کی۔ اس فیملی نے ایک ہفتے بعد یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ آپ کی بیٹی پر جنات کا سایہ ہے، ورنہ کوئی میزبان پہلی بار گھر آتا ہے تو اس کی اتنی مہمان نوازی کون کرتا ہے۔ پچھلے 8 سالوں میں 100 سے زائد رشتے آئے۔ کچھ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ آمنہ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اور کچھ نے احسان جتاتے ہوئے کہا کہ اگر آپ زیادہ مجبور ہیں تو ہمارا ایک 48 سال کا بیٹا جس کی اپنی دکان ہے، اس کے لیے ہم آمنہ کا رشتہ قبول کرتے ہیں۔ اتنا کہتے ہی آمنہ کی ماں سسکیاں لے کر رونے لگی اور پھر بتایا کہ میری بیٹی کل سارا دن میرے سینے سے لگ کر روتی رہی اور کہتی رہی کہ امی جان، لوگوں کے معیار تک آتے آتے میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور میرا منحوس سایہ میری بہن کو بھی والد کی دہلیز پر بوڑھا کر دے گا، اور پھر نہ جانے کب اس نے دنیا کو الوداع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے آمنہ کی والدہ کو پانی پلایا۔ اتنے میں اس کا والد اور پیچھے سے وارڈ بوائے کمرے میں داخل ہوئے اور وارڈ بوائے نے کہا کہ آمنہ ہوش میں آ گئی ہے۔ آمنہ کی والدہ بجلی کی تیزی سے وارڈ میں داخل ہوئیں اور آمنہ کا سر اٹھایا اور سینے سے لگا کر رونے لگی۔ اتنے میں اور آمنہ کا باپ بھی وارڈ میں داخل ہوئے۔ آمنہ ماں کو چھوڑ کر باپ کے گلے لگ کر رونے لگی اور کہنے لگی، بابا، بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں نا، بابا آپ نے مجھے کیوں بچایا؟ مجھے مرنے دیتے تاکہ میرا منحوس سایہ گھر سے نکلے اور گڑیا کی شادی ہو جائے، نہیں تو وہ بھی آپ کی دہلیز پر پڑی رہے گی اور بوڑھی ہو جائے گی۔ آمنہ کا باپ چپ چاپ آنسو بہا رہا تھا۔ میں نے حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہوئے دیکھے تو میں نے آمنہ کو انجیکشن دے دیا اور آمنہ کے والد کو لے کر آفس میں آ گئی۔ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد آمنہ کے والد اور والدہ سے آمنہ اور اس کی چھوٹی بہن کو اپنے دونوں بھائیوں کے لیے مانگ لیا۔ آمنہ کے والد کی آنکھیں اچانک برسنے لگیں، مگر اب وہ خوشی کے آنسو تھے۔ میرے دونوں بھائی بھی ڈاکٹر تھے۔ میں نے ان کو اپنا فیصلہ سنا دیا۔ میرا یہ فیصلہ ان دونوں نے خوشی سے قبول کر لیا۔ ناظرین کرام، اس کہانی کے توسط سے میں آپ لوگوں سے یہ التجا کرتا ہوں کہ ہم لوگ شادی ایک عورت سے کرتے ہیں، کسی حور سے نہیں۔ کسی کی بیٹی کو ریجیکٹ کرنے سے پہلے اس کی جگہ اپنی بیٹی کو رکھ کر سوچیں۔ ایک مرد ہونے کے ناطے یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں
کہ اگر عیب کی بنا پر ریجیکٹ کرنا ہو تو لڑکیوں سے دگنی تعداد میں لڑکے ریجیکٹ ہوں گے۔ مجھ سے دنیا میں کسی بھی فورم پر کوئی بھی بندہ بحث کر لے، میں ثابت کر دوں گا کہ مرد میں عیب زیادہ ہے۔ براہ کرم کسی کو بلا وجہ عیب زدہ کہہ کر ریجیکٹ نہ کریں۔ آپ لوگ اللہ کی مخلوق کی عیبوں پر پردہ ڈالیں، اللہ آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ آپ یہ نکالے عیب نہ جانے کتنی لڑکیوں کو قبر میں دھکیل دیتے ہیں۔ اپنا بھی خیال رکھیں، دوسروں کا بھی۔ اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی بھی پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔